السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چیپٹر 8 چل رہا تھا جس میں ہم دیکھ رہے تھے اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے یا معاشی ترقی سے کیا مراد ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہماری ہیڈنگ ہے 8.3 معاشی ترقی کے عوامل۔ معاشی ترقی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو ریسورسز ہیں ان میں بھی انکریز آ رہا ہو، ساتھ ہی ساتھ اگر آبادی میں بھی انکریز آ رہا ہے، جو ہمارا آؤٹ پٹ ہے ریسورسز ہیں اس کا جو انکریز ہے وہ آبادی کی انکریز سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مائر اینڈ بالڈون کی ہم نے ڈیفینیشن کو اچھی طرح سے سمجھا تھا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں جو معاشی ترقی ہے وہ کن کن عوامل کے اوپر منحصر ہوتی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 طرح کی میجر کیٹیگریز یا میجر عوامل آ جائیں گے۔ معاشی عوامل ہیں، سماجی و ثقافتی عوامل ہیں اور سیاسی عوامل ہیں۔ 3 طرح کے سیٹ اپ ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا سوشل سیٹ اپ ہوتا ہے، جو ہمارے ارد گرد کا معاشرہ ہوتا ہے اس کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اس میں رول ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے معاشی عوامل ہیں، اکنامک فیکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کا اس میں بھی رول ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر معاشی ترقی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہم ان کو ون بائی ون پڑھیں گے کہ یہ جو عوامل ہیں کس طرح سے امپیکٹ ڈالتے ہیں اپنے یا اپنا رول پلے کرتے ہیں معاشی ترقی میں یا اکنامک ڈیولپمنٹ میں۔ پہلا جو فیکٹر ہے اس کو دیکھتے ہیں اکنامک فیکٹرز، معاشی عوامل۔ یہ کس کس کے اوپر منحصر ہوں گے؟ قدرتی وسائل، زمین، معدنیات، موسمی حالات، دریا، جنگلات، بندرگاہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے پاس وافر مقدار میں اویلیبل ہوں گی تو معاشی ترقی کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پھر سماجی اور انسانی سرمایہ، جو لوگ ہیں، محنت ہیں، اس میں کون کون سے آ جائیں گی چیزیں؟ تعلیم یافتہ ہنرمند افراد کی فراہمی ہے، ذرائع آمد و رفت و رسل و رسائل کی موجودگی ہے، وسائل توانائی یعنی بجلی، گیس اور تیل وغیرہ کی موجودگی ہے، تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ اداروں اور ہسپتالوں وغیرہ کی سہولیات ہے۔ یہاں پہ میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ جو چاروں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارا ملک ان سب میں پیچھے ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارے تعلیم یافتہ ہنرمند افراد کی کمی ہے، ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ٹیکنیکل سسٹم اتنا سپورٹیو نہیں ہے کہ اتنی لارج کوانٹٹی کے اندر جو ہے یہ پروڈیوس کر سکے ٹیکنیکل جو سٹاف ہے۔ پھر ذرائع آمد و رفت، رسول و رسائل، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ناکافی ہیں، ضرورت سے بہت کم ہے۔ پھر وسائل توانائی، ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کا بھی ہمارا فقدان رہتا ہے، گیس کا ایشو رہتا ہے، ہمارا تیل ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ تعلیمی ادارے، پیشہ ورانہ اداروں اور ہسپتالوں وغیرہ کی سہولیات، ہمیں پتہ ہے کہ ان میں بھی سہولیات کا فقدان ہے، حکومت ان سب جگہوں کے اوپر توجہ نہیں دیتی، ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہمارے جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ تو یہاں سے ہمیں ایک چیز بہت کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ والے فیکٹرز ہیں جو معاشی ترقی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ان فیکٹرز کے ویک ہونے کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی ترقی نہیں کر پا رہا۔ پھر تیسرا تشکیل سرمایہ، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا۔ تشکیل سرمایہ سے مراد ہے سرمایہ بنانا، سرمایہ کو پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ بچتوں کے ذریعے سے۔ پھر بچتیں جو کی جاتی ہیں ان کو ایک موبلائز چینل کے تھرو جو ہے وہ سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ پھر سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کریں گے تو ہمارا تشکیل سرمایہ ہوگا کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان آئیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں تو سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، یہاں پر ہمارا ٹیکس سٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو انسٹیبلٹی ہے جس کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبراتا ہے۔ تو یہ فیکٹرز بھی جو ہیں ہمیں نگیٹیولی امپیکٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو معاشی ترقی ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ سرمایہ اور پیداوار کے تناسب کو بہتر بنا کر ملکی وسائل کو بہتر طور پر پیداوار میں اضافہ کے لیے کام میں لایا جا سکے، اور آجرانہ صلاحیتوں کی اہمیت۔ یہ 5 فیکٹرز ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں جو پہلی والی کیٹیگری یعنی جو اکنامک فیکٹرز تھے اس کے اندر یہ اپنا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو فیکٹر ہے وہ سوشیو کلچرل فیکٹرز ہیں، یا سماجی و ثقافتی عوامل ہیں۔ تو کسی بھی ملک کی جو معاشی ترقی ہے وہ ان کے جو لوگ ہیں ان کی جو سوچ ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، جو سٹرکچر ہے، جو ان کے حالات ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ کسی ملک کی معاشی ترقی میں اس ملک کے مخصوص حالات، سماجی ڈھانچہ،
اور ثقافتی اقدار نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض معاملات میں یہ چیزیں مثبت کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ بعض دیگر حالات میں منفی نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اگر سماجی و ثقافتی لحاظ سے لوگ نئی چیزوں اور نئے آمدہ حالات میں اپنی مذہبی اور دیگر روایات کے اندر رہتے ہوئے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو معاشی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر تحقیق و ایجادات کو انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ سمجھا جائے تو معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے، سوشل سٹرکچر کی بات کی جاتی ہے۔ اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ آج کل بھی ہم دیکھیں تو ہمارے دور دراز کے جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ جو ایگریکلچر کا سسٹم ہے، یا وہاں پہ جو برادری سسٹم ہے، یا وہاں پہ جو اولڈ میتھڈز ہیں وہ اڈاپٹ کیے گئے تھے، جو بھی وہ ابھی تک پریویل کر رہے ہیں، ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک ٹیکنالوجی کے کوئی آثار نہیں ہے، موبائل فون کے کوئی آثار نہیں ہیں، لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یا جو ٹائم کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں ان تبدیلیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ فیکٹرز بہت زیادہ جو ہیں وہ عمل دخل رکھتے ہیں ان سب چیزوں میں، معاشی ترقی میں۔ تو جن کنٹریز نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سٹرکچر بھی چینج کیا ہے، انہوں نے اپنا رہن سہن کا طریقہ بھی چینج کیا ہے، انہوں نے اپنی اقدار اور روایات کو بھی چینج کیا ہے تاکہ زمانے کے ساتھ جو ہے وہ چل سکے۔ پھر جیم پوائنٹ تیسرا، سیاسی عوامل، اس سے ہم سب جو ہیں وہ آشنا ہیں، ہمیں سب بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ ہمارے سیاسی عوامل کس طرح سے ہمارے ملک کے اندر کار فرما ہوتے ہیں یا امپیکٹ ڈالتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر۔ کسی بھی ملک کا سیاسی استحکام، عوام کا اپنے حکمرانوں پر اعتماد اور حکمرانوں کا عوام کے ساتھ پرخلوص رویہ اور عمل معاشرے میں سکون کا باعث بنتے ہیں۔ حکمران عارضی منصوبہ بندی کے بجائے طویل المیعاد اور مستحکم پالیسیاں بنائیں یا بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں عارضی نہیں بلکہ مستقل معاشی عمل و ترقی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ملک معاشی طور پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل بھی ہم یہ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایگریکلچر کنٹری تھا، ٹھیک ہے، ہمارا زیادہ دار و مدار زراعت کے اوپر تھا، تو سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز زراعت کے لیے پانی ہے۔ کہ آپ نے کھیتی باڑی کرنی تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی۔ تو ہمارا اریگیشن سسٹم ورلڈ بیسٹ اریگیشن سسٹم تھا جو نظام آپاشی تھا، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سارے دریا خشک پڑے ہوئے ہیں۔ کیا؟ منصوبہ بندی نہیں تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو پانی ہمارے پاس اتنا ہوتا تھا، بیسٹ اریگیشن سسٹم ہونے کے باوجود ہمارے پاس ڈیم نہیں تھے، کسی نے ڈیم بنانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ اور ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہ ڈیم پر ڈیم بنائی جا رہا ہے، اور جتنا پانی ہمارے حصے کا تھا وہ بھی وہاں پہ روک کے اپنے ڈیموں میں بیچتا چلا جاتا ہے۔ اب اس میں کس کا قصور تھا؟ یہ پولیٹیکل فیکٹرز تھے کہ جو ملک چلا رہے تھے انہوں نے اگلے 25-30 سال کی، 40 سال 50 سال کی منصوبہ بندی نہیں کی کہ 50 سال بعد ہمارے حالات کیسے ہوں گے۔ اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جا رہی۔ تو معاشی منصوبہ بندی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نارمل پیریڈ نہیں ہے کہ 3 4 5 سال کی منصوبہ بندی، یہ ہم نے جو اوپر ڈیفینیشن میں پڑھا تھا یہ 25-30 سال کی منصوبہ بندی کہلاتی ہے۔ تو ہمارے جو سیاسی عوامل ہیں یا جو سیاست دان ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو پالیسی میکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری اگلی نسلیں بھی آئیں گی تو ان کو ہم کیا کیا سہولیات پرووائڈ کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارا بہت کامن مسئلہ پانی کا چل رہا ہے ہر جگہ پہ، اور یہ پنڈی اسلام آباد میں تو بہت زیادہ مسئلہ، اگر پانی اویلیبل ہے تو پینے والا صاف پانی اویلیبل نہیں ہے، حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ ہمارے پاس پانی بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوا کرتا تھا۔ اس سب کے پیچھے کیا تھا کہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی، کوئی پراپر پلاننگ نہیں کی گئی کہ ہم اپنے پانی کو چینلائز کر دیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنا لیں، سٹور کر لیں، ان فیوچر جو ہے یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں جو کسی بھی کنٹری کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہیں اس کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اگر ان میں بہتری ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، اگر ان میں بہتری نہیں ہوگی تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا۔ تو آج ہم یہاں تک اپنا ٹاپک رکھتے ہیں کہ یہ 3 فیکٹرز جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا چیزیں ان کو نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔